بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جس میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور وہ دونوں شکاری تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بتوں کو سجدہ کرتا، مگر مچھلیوں کے لیے جیسے ہی جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی اور وہ اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اتفاق سے ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر اس کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسے ہوتی، تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح بتوں کی پوجا کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اپنی بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کی طرح بتوں کی پوجا کیا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اللہ کی بندی، اللہ سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد کفر کی بات کرتی ہو۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ایسے نہیں رہ سکتی۔ میں آپ کے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ اس آدمی نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا، مجھے روزانہ جو درہم ملیں گے ان درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو تھوڑی تسلی حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ آدمی روزی کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا شہر شہر اور مختلف گاؤں میں، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب اپنے گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں، آج تم کہاں تھے؟ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ آپ کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور جب رات ہوئی تو بیوی نے کہا، اے میاں، اگر تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو بڑی پریشانی ہوئی۔ صبح اس نے ایک یہودی سے کہا، تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بھی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ آدمی روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ مزدوری پر لگ گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30 دن کام پر آ جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ مزید اسے اجرت دیتا۔ یہ لو 29 اشرفیاں، ان میں سے ایک اشرفی کم ہے، کیونکہ آپ کا شوہر
صرف 29 دن کام پر آیا تھا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ دکاندار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ آخر بادشاہ کی خدمت نہ کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا سارا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اپنی باقی زندگی گزاری، اور وہیں اسی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اگر بعض دفعہ کسی حکمات کی وجہ سے اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندیر نہیں ہوتی، وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔